چمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن ذیل کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سید علی شاہ صاحب، جناب زیغم شاہ صاحب اور ان کے والد گرامی کا یہ اہتمام، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہ اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ گھر تا قیام قیامت آباد و شاد رہے، میرے بھائیوں کی زندگی دراز ہو، سید علی شاہ صاحب کے مسائل مولا جلد از جلد حل فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور زیغم شاہ صاحب کی زندگی میں بھی خالق کونین آسانیاں پیدا فرمائے، اور سلسلہ عزاداری کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ اللہ اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ آج کی مجلس مخصوص ہے 6 ماہ کے باب الحوائج۔ کل سے مسائل زیادہ پڑھ جائیں گے اور فضائل پڑھیں گے۔ یہ مومن مخصوص کی طرف سے دعا ہے، خالق کونین انہیں امام حسین کے خیموں کے صدقے میں اپنا گھر عطا فرمائے۔ باب الحوائج سے منسوب مجلس ہے، اور صادق شاہ صاحب نے کہا جی بانیان کا حکم ہے کہ فضائل اور مسائل دونوں آپ شہزادے کا پڑھیے، اور میں اسی نیت میں پڑھ رہا ہوں کہ مولا آپ کی دعائیں، مرادیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں آپ دل میں رکھیے گا۔ یہ بہت عظیم باب الحوائج ہے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ تو میں ایسے چاہ رہا ہوں جو حضرات آ رہے ہیں وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں، میں شروع کروں۔ کل بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی بیداری کا ثبوت دیا، آپ کی سماعت ماشاءاللہ قابل رشک، خالق کونین آپ کو آباد و شاد۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اب حکم ہے بانیان کا تو وہ میں پورا کر رہا ہوں، تو طبیعت میں تھوڑی گرانی ہے، ذرا حوصلہ افزائی فرمائیے گا تاکہ میں دیر اچھی طریقے سے پڑھ۔ 71 نے جنگ لڑی، علی اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ فکرہ میں آپ پڑھ رہا
جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت و آباد کوشش کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے۔ یہ بڑا عظیم ذکر ہے۔ ہاں جی، ذکر میں بڑی وسعتیں ہیں، اس ذکر میں بڑے معجزات ہیں، اس ذکر میں بڑی برکتیں ہیں، اس ذکر میں بڑی رحمتیں ہیں۔ تو اس لیے ذکر کو عبادت سمجھ کے سنا۔ بعض اوقات آپ بے نیازی فرماتے ہوئے سنتے، وہ ذاکر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ذکر کے لیے ذرا ناموضوع بات ہوتی ہے، آپ کا ذکر کی طرف توجہ نہ فرماتا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ میں جب پہلی بار کربلا گیا تھا، باب الحوائج کے مقام وہاں پہ سجدہ ریز ہو کے میں نے دعا کی کہ مجھے کوئی 2-4 مصرے ایسے عطا کر، اپنی فضیلت کیا کہ میں جہاں بھی سناؤں مجھے دعائیں رسول۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ ایک صفت پڑھ رہا ہوں شہزادے کی جو دنیا میں نہیں، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے شہزادہ علی اصغر۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ اللہ آپ کا آباد، تم جیو تم سلام۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، چھوٹا ہے تو علی، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے، اس کی فضیلت کی میں حد کیا بیان کروں گا، یہ میں کیا میرے شعور میں طاقت ہو کہ میں اس میں فضائل بیان کروں۔ 6 مہینے صحن تطہیر میں جو حسین کے ہاتھوں میں پلتا رہا، اس کا فضائل کون جاؤں؟ توجہ فرمائیے۔ جرت کا انوکھا یہ علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ جو سمجھے وہ بولے ورنہ چپ رہی۔ ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا، 6 ماہ کا وہ اللہ اکبر حیدر کرار ہے۔ گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ اللہ آپ کو سلام حسین، آپ کو عزت گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے۔ 4 سطریں پڑھتا خاص عطا بادشاہ۔ یہ مضمون سب سے پہلے بادشاہ دربار سمجھیں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا چاہو علی کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ذکر میں شامل ہونے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے بیدار ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، خیال سنیے گا مولا کا واسطہ۔ روز روز ایسے اشعار عطا نہیں ہوتے ہوں گے تو میں تو بڑا چھوٹا نہ کروں، لیکن خیرات بہت ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں، چوتھا مصرع پڑھتا تو ایک قطرہ ہے انما مگر سمندر سے کم نہیں، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں۔ زبان باطل کو بند کر
کہ تو نے ثابت کیا ہے کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے پڑھنے کہاں معصوم خامشی حیدری جیتے رہو جرت کا انوکھا یار ہے میدان کے لیے گود میں تیار ہے ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے وہ جس کے سبب شرش زبان بند ہوئی ہے شبیر کی وہ آخری گفتار ہے مولا آپ کا آباد بس اتنا ہی پڑھنا مولا ماں باپ کو نصیب کرے ایسی اولاد ایک شعر پڑھنا چاہتا بڑی دعائیں ملی ہیں شعر پہ بہت دور تک سفر کیا شعر سے 2 مصروں خود بھی پڑھتا ہوں پڑھ لیتا ہوں یعنی گھبراہٹ نہیں ہے تو میں پڑھتا ہوں شعر پڑھا مر بھی گیا تو پہچان کے لیے یہی 2 مصرے کافی ممبر پہ ہاتھ مر بھی گیا تو میرے باپ نے یہ شعر ممبروں سے پڑھا جاتا رہے گا آپ گواہ رہے گا جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے میدان کے لیے گود میں تیار ہے ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے مقام کیا ہے مرتبہ دیکھیے حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اللہ آپ کا آباد تم جیو تم سلام یا علی حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا باطل کے لیے راہ دیوار ہے ایک سلوات پڑھی بیٹھے بلا میں نے 4-5 شعر پڑھے آپ تھوڑے بیدار ہو گئے میں مسدس کے 2 یا 4 بار پڑھتا ہوں بس اسی پہ فضائل کا اختتام کر کے مسائل پہ جاؤں جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر لفظ ہوتے ہیں شاعر کے پاس ذاکر کے پاس الفاظ ہوتے ہیں جو آپ نے سما جرت کا تصور نہیں تصویر ہے باطل کے لیے نور کی شمشیر ہے مولا کا واسطہ دے رہا ہوں بے نیازی پہلے عرض کیا طبیعت پہ گرانی ہے تھوڑا جرت کا تصور نہیں تصویر ہے باطل کے لیے نور کی شمشیر ہے معراج ازاں نعرہ تکبیر ہے اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے یہ یہاں تک اچھی بات ہے یہاں تک ہاں یہاں میں داد لے رہا ہوں اسی بھائی اگلے شیئر اور ہر مبالی اور مومن سے
سوچنے والا نہ ہو، ماننے والا ہو لازمی کرے. معراج اعظم نعرہ تکبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اصغر نے تبسم سے جب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا. ایسے بولا کرو پتہ چلے ذکر سننے کے لیے آئے. واہ جی واہ. میں پھر پڑھے مولا زندگی دراز کر. اسلام تیرے خواب کی. میرے والد گرامی فرماتے تھے جو ذاکر محرم میں نہ تھکے نہ جی وہ ویسے بھی اچھے ملتے. ہم کے دن ہے بڑا خراب ہو بول تو ہم ہے سن تو آپ ہے. اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا. تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. 9 لاکھ لشکر پہ تبسم کا بس ایک بار. یہ سوچ کے حیرت میں ہرمل کے طرفدار، گہوارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا انداز ہے. سو کی باتیں جی ہاں ہاں نہیں اچھا ہے. ایک بار پھر اس کا اپنا کام ہے. اس کا جس رنگ میں ہو علی کی مودت جس رنگ میں ہو وہ علی کی مودت. قطعاً اعتراض نہ کیا کرو کسی علی والے پر. ہاں 1000 بار توبہ توبہ. یہ سوچ کے حیرت میں ہرمل کے طرفدار، گہوارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار. ایک ضرب تبسم پہ ہی حیران رہے گا، اب حشر تلک ظلم پریشان رہے گا. ایک ضرب تبسم، ایک ضرب تبسم پہ ہی حیران رہے گا، اب حشر تلک ظلم پریشان رہے گا. نہ تیر چلایا نہ تلوار چلائی، نہ حملہ کیا نہ لڑائی، صرف ایک تبسم کے سارا نظام ہے جس نے پورے لشکر کو ہلا کے رکھا. کیا کیا شجاع؟ دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا. آج کے میرے ادھار رکھ لو، خیر ہے داد کل دینا. دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، میدان ستمگار کے دستور کو توڑا، حیدر کی طرح قلعہ مغرور کو توڑا. دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، میدان ستمگار کے دستور کو توڑا، حیدر کی طرح قلعہ مغرور کو توڑا. اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا. سمجھنا آپ نے، اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا. اصغر کا اردو جبر سے اب کام نہ لے گا، مر جائے گا بیعت کا مگر نام نہ لے گا. سلام ہے یار، گجرات بولو سلام ہے مولا آپ کا.
اصغر کا وضو جابر سے الزام نہ لے مر جائے گا بیعت سے بیعت کا مطلب میں نے بھی دے دیا لشکر پریشان کیوں پریشان ہو وجہ بتا ملنگ آدمی ہوں وجہ سوچو جو میری بساط ہے مجھے یہی محسوس ہے لشکر خوف زدہ ہو گیا پریشان کیوں معصوم خاموشی کا فسون بول رہا ہے یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے معصوم خاموشی کا فسون بول رہا ہے حق تو چھپایا جا سکتا نہیں حق ہوتا ہی بتانے اگر آپ حق والوں کے نوکر ہیں سچوں کے نوکر ہیں تو سچ ہی کرنا چاہیے چاہے کوئی اعتراض کیوں معصوم خاموشی کا فسون بول رہا ہے یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے یوں چہرہ اصغر کا سکون بول رہا ہے جس طرح کوئی کن فیکون بول رہا ہے سکون بول رہا ہے راضی ہو جس طرح کوئی کن فیکون حیرت میں چلی گئی پوری کائنات وجہ کیا تھی نہ تیر اٹھایا ہے نہ تلوار چلائی اللہ کا ایک راز ہے اصغر کی لڑائی اللہ کا ایک راز آج مشکل ایک مجھے صادق شاہ آئے ہر روز ایک 2-4 ملین گوڑ دیا ٹھیک ہے جی ماشاء خیر میں کال بھی کیا گوڑ کو کام اگے لانگ گیا اللہ آپ کا آباد ایک ضرب تبسم سے بکھرنے لگا لشکر داخلی مولک قسم نہیں پڑھنا اب داخلی یہ بند نہیں یہ داخلی ہے ہی نہیں یہ بس آپ کسی لوگ لکھنا ہے ایک ضرب تبسم سے بکھرنے لگا لشکر لرزا ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر سمجھ لیں ایک ضرب تبسم سے لرزنے لگا لشکر لرزا ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر دیکھے ہوئی حیران تو بھالے ہوئے ششتر 6 ماہ کا معصوم اور عباس سے تیور ماہ کا معصوم اس محنت مصول ہو کہ آپ نے یاد کر دیا 6 ماہ کا معصوم اور عباس سے کہنا پڑا لشکر کو کہ یہ آنکھ سے چلی ہے شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی کہ یہ آنکھ سے جلی ہے شبیر کا پالا ہوا بارتی کا درود پڑھیے سارے جی کہنا پڑا لشکر
کہ یہ آگ سے جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، جہاں میں آئے رہے بن چلے چلے بھی گئے، کیسا مسئلہ، جہاں میں آئے رہے بن چلے چلے گئے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ ایک شعر حسین صاحب کسی کا سنا تھا، بڑا اچھا شعر، میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی اپنے حساب سے، مصائب کا شعر آپ نہیں رکھوں گا۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، آیتیں کیسے کیسے اشعار بادشاہ عطا کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ میں شام گیا، بلال کاظمی صاحب سے ملاقات ہوئی، لکھنؤ کے بہت اعلیٰ شاعر ہیں، کہتے کہ میں حضرت محسن نقوی صاحب کو بہت مانتا ہوں اور بڑی عقیدت اور عقیدت اس لیے ہے کہ میں لکھنؤ کے جلوس سے گزر رہا تھا اور ان کا سلام پڑھا جاتا، اس کا جب شعر پڑھا گیا تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا یہ کوئی عطا ہے، یہ شاعر کا کام نہیں ہے جو یہ شعر ہے، اتنا حساس شعر لگا، میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ پھر وہ شعر انہوں نے مجھے پڑھ کے سنایا، میں نے کہا جی کون سا شعر تھا؟ کہتے ہیں شعر تو نہیں تھا، وہ تو پورا مصحف کا قرآن ہی اس میں بند تھا۔ میں نے کہا جی کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے والد گرامی نے لکھا تھا، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ جو مصرے مجھے خاص طور پہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی پوری شاعری قربان کر دوں ان دو مصروں کو۔ مصحف کا ایسا پہاڑ ہے، مصحف کا ایسا کوئی انداز ہے اس شعر میں کہ میں سوچتا ہوں کہ اس پہ روتے روتے مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو۔ بظاہر تو مصرے، لیکن کئی مصائب کی کتابیں ایک طرف رکھیں اور دو مصرے ایک طرف رکھیں۔ میں بچپن سے ذاکر سن بھی رہا ہوں، خود بھی مولا نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں ذکر حسین کرتا ہوں۔ بڑے بڑے جید علماء کو بھی سنا اور کچی کے بڑے معروف ہو مشہور ذاکرین کو سنا جن پہ مہر لگی ہوئی تھی مصائب کی، جیسے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب۔ کس نے پڑھنے ہیں ایسے مصائب؟ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حافظ محمد علی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے ادب سے مصائب کی ذاکری ایسے کی انتہا ہی کر لی، یقین جان۔ صابر حسین شاہ صاحب، حافظ محمد علی، عاشق حسن قیامت، کس نے پڑھنے ایسے مصائب؟ یقین جان۔ ایسے ایسے فکرے انہوں نے پڑھے، ایسے ایسے جملے پڑھے جن کے آگے نہ مجالس ہو سکی، نہ پیچھے بیٹھنے والے پڑھ سکے۔ بس وہ مطلب کہ ایک دفعہ ایسی دقت آ رہی ہوئی، آج کل وہ ماحول نظر نہیں آتے مجالس میں، معافی چاہتا ہوں،
یہ انہیں کا خاصہ تھا، انہیں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ روحانیت بھی کچھ اور تھی، مومنیت کا انداز بھی اور تھا، اور ذاکری کا انداز بھی اور تھا۔ سیدھی بات کرنی چاہیے، لیکن اب شاید وہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، کہیں کہیں کبھی کبھی کو نظر آ جائے تو آ جائے۔ میں وہ 2 مصرے پڑھتا ہوں جو کم از کم کئی کتابوں کے برابر ہیں۔ مسائل سے کئی کتابیں ایک طرف رکھیں، یہ 2 سطریں ایک طرف رکھیں۔ دور نجف ہوتا ہے سفید، اور یاقوت ہوتا ہے سرخ۔ کسی نے شہزادے کی شان میں مسائل کا شعر لکھا، قلم ہی توڑ دیا۔ اس نے کہا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ یہ کبھی ماں سے پوچھو گہوارے والے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ گہوارے والے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ معصوم بچہ جو ہوتا ہے جھولی والا، وہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ میں پھر دوبارہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں ہیں ان سے منت ہے، یہ روئیں یا نہ روئیں، کم از کم آپ کی آواز پہ بھی رباب راضی ہو جائے۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ کیوں؟ جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ غم معجزہ، حسین کا غم کوئی خاص معجزہ ہے، کسی چیز کا محتاج ہے۔ دن تھوڑے رہ گئے، انتظار نہ کیا کر، آنکھیں تیار ہو جائیں تو پھر جھولی پھیلا کے ایک مرتبہ کہا کر، شام والی بی بی تیرا شکر گزار ہو، تیرے بھائی کی مجلس سنے آیا تھا، 4 آنسوؤں کی بھیک مل گئی ہے۔ ان آنسوؤں میں بڑا کچھ ہوتا ہے جو تیری آنکھ سے بہتے ہیں، یہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی، لاہور میں بہت پہلے، ہماری شاید پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہو، جس میں شیعوں کے کافی عالم، جید عالم موجود تھے، اور جس میں حافظ کفایت صاحب، بشیر حسین ٹیکسلا صاحب، جناب حضرت زیدی صاحب، سب نے خطاب کیا۔ 2 جملے ایک ہندو اسکالر نے کہے اور لوگوں کی چیخیں نکلی۔ وہ منبر پہ آیا اور اس نے کہا لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کرنی، میں صرف امام حسن کانفرنس میں صرف ایک جملہ کہنے آیا ہوں کہ میں ہندو ہوں، دشمن شبیر نہیں ہوں۔ میں اپنی مقدس کتابوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا۔ ظالموں نے اس بچے کو بھی تیر مار دیا جسے معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ تھوڑا مثال ملا، دل نرم پڑ جائے تو غریبوں کا ماتم کر دینا۔ امام صادق کے زمانے میں کچھ 6 مومن آئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے دادا حسین نے 71 جنازے میدان کربلا میں اٹھائے کہ کس لاش میں سب سے زیادہ مشکل میں تھے امام حسین۔ کوئی مومن کہتا ہے علی اکبر جوان تھا، برچی ٹوٹ گئی تھی سینے میں، نکالتے ہوئے حسین کو کافی تکلیف ہوئی۔ کوئی کہتا ہے نہیں، چونکہ غازی پہ مان بڑا تھا، بازو کٹ کے گر گئے تھے، لاش علیحدہ ڈھونڈی، بازو علیحدہ ڈھونڈے۔ تیسرا مومن کہتا ہے نہیں، چونکہ حسن کا یتیم 70 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، خاک شفا سے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے اکٹھا کرتا رہا۔ سب سے زیادہ مشکل قاسم کی لاش میں۔ عزادار جو بیٹھے ہو ذرا فکر سنیے گا، ہو سکتا ہے ہاتھ سینے پہ آ جائے، ماتم کی آواز بلند ہو جائے۔ معصوم ٹوٹ کے روئے، اتنا رویا میرا معصوم کہ ریش بھیگ گیا آنسو۔ رو کے کہتے ہیں نہ تو اکبر کی لاش میں، نہ قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے، نہ غازی کی لاش میں، تو ملا پھر کہاں پہ مشکل میں تھے حسین؟
فرمایا جب اصغر کا تیر کھینچا، ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا وہ تو کم سن تھے، اٹھانا بھی آسان تھا، اٹھا کے خون بھی گئے تھے۔ کہانی تمہیں راز کا علم نہیں، کیونکہ ہر شہید نے آخری سانس میرے دادا حسین کی چھولی میں لی، اور ہر شہید کیا سانس، جب کوئی شہید آخری ہچکی لیتا تو معصوم کوشش کرتے اس کی پیاسی روح نکلتے نہ دیکھو، رخ دوسری جانب پھیر دیتے تھے۔ معصوم رو کے کہتے ہیں ہر شہید پہ میرا دادا کامیاب ہوا۔ جب اصغر کا تیر نکالنے لگے نا اور اصغر نے آخری ہچکی لینی چاہی، معصوم نے سوچا اس کی روح نکلتے نہ دیکھو، رخ پھیرنے کا ارادہ کیا، یا دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ داڑھی پہ آئے، آوازی بابا رخ بعد میں پھیرنا، بیٹے کا آخری سلام لے لے، اللہ جانے تجھے کتنی تکلیف ہوئی میرے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے، معافی چاہتا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، 3 دن رہ گئے ہیں اور 3 راتیں۔ جو اس نیت پہ آیا ہے انہیں رو آؤ، جن کی لاشوں پہ سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا، جن کے دل بھی آمادہ ہیں ماتم کے لیے اور آنکھیں بھی وضو کر چکی ہیں، ان کے لیے مصائب شروع کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی ایک روایت بہت کثرت سے پڑھتے تھے، شہزادے کا مصائب، میں وہیں سے آغاز اور یہ روایت بذات خود اکثر مجالس میں یہی ایک روایت پڑھ کے بھی چھوڑ دیتا ہوں تو مجلس مکمل ہو جاتی ہے۔ جب بازار کوفہ میں شہیدوں کے سر پہنچے، نیزوں کے سر تھے، بیویاں قید تھی، صادق شاہ ایک ضعیفہ ہے، عیسائی عورت ہے، اس کے ساتھ 36 اس کی عورتیں اور ہیں۔ یہ بازار میں شور دیکھ کے آئی کہ سنا ہے کوئی قیدی آئے، ساتھ والی عورتوں سے کہتی خبردار تماشا نہ دیکھو، پہلے پوچھنے تو اجڑا کون ہے، پہلے پتہ کرنے دو۔ میں نے پہلے کہا اکثر مجالس میں یہی ایک روایت پڑھ کے بھی چھوڑ دیتا ہوں، پوچھنے دو اجڑا کون، پہلے نیزے کے قریب آئی، کہا کس کا سر ہے؟ سید آپ سن کے نہ آتی ہو گئے، ورنہ ان مسائل سے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں کہ مر جانے کے لیے، رونے کے لیے نہیں۔ کہتے کس کا سر ہے؟ ظالم کہتے باغی تھا۔ کہتے کیوں باغی تھا؟ ملعون کہتے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بڑے حوصلے سے تو نے سنا ہے، کہتے نیزہ جھکا، حسین کے چہرہ مبارک کو اپنی چادر سے صاف کیا، خاک اور خون کو صاف کر کے نا غور سے دیکھا، کہتے ظالم جھوٹ بولتا ہے، اس کی جبین دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوتا رہا۔ دوسرے نے فکرہ پڑھا، دوسرے نے یہ کون ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا اسی کا بیٹا ہے۔ علی اکبر کا چہرہ دیکھا، مٹی میں بیٹھ گئے، ساتھ والی عورتوں کو بلایا، کہتے میں نہ کہتی تماشا نہ دیکھو، اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر لٹ گیا۔ جو رونے کے لیے پہ آیا وہ نہ شرمائے، جو شیعہ ہے کم از کم جو شیعہ ہے، باقی اگر کوئی آیا ہے تو اس کی مہربانی۔ کہا میں نہ کہتی تھی تماشا نہ دیکھو، مولا مجھے ہمت دے، وہ 2-4 جملے پڑھنے کے لیے تیار کھڑا، محمد کا گھر اجڑا۔ ایک مرتبہ ماتم کی آواز بلند ہوئی ہے، دل مطمئن ہو گیا کہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ فکرہ سنو، یہ ہے ہی ماتم کا فکرہ۔ جو عزادار بیٹھے ہو نا، عزادار گھروں کے فرد بیٹھے ہو، تمہارا ہاتھ ایک مرتبہ سینے پہ لازمی آئے گا، سر دیکھتی آئی روتی آئی، ایک سر کے قریب آگے کھڑی نہیں رہ سکتی، 9 مرتبہ گری، 9 مرتبہ اٹھی،
نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا. اب تڑپ کے نا اس نے ظالم کے ہاتھ ڈالا دامن میں, تڑپ کے کہتے ہیں او ظالم یہ بتا کیا یہ بھی باغی تھا؟ اس کے منہ سے دودھ بہ رہا ہے. اتنے چھوٹے بچے مار کے آئے ہو, ظلم کر کے آئے ہو. روتی نہیں, دیر تک گریا کیا, دیر تک. اور تو نے ماتم شروع کر کہتے منت کرتی اس معصوم کا سر اتار مجھے دے. اصغر کا سر لیا ہاتھوں پر رکھا, مجھے فکرہ سننا, مٹی پہ بیٹھ, چادر اتار کے زمین پہ بیٹھ, بال کھول دی. ساتھ والی عورتوں سے کہتی ہے میں مانگوں کی دعا تو ماں آمین ضرور کہیں. یہ کہتے ہیں مانگ دعا. آسمان کو دیکھا, روک کہتے او عیسیٰ کا رب میں دعا کر رہی ہوں اس بچے کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. یا تیسرے محمل سے آواز آئی ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, ایک امانت کربلا ایک شام لے کے جا رہی ہوں, تجھے کیا معلوم میں نے جی بھر کے لوری نہیں, جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا, میں نے جی بھر کے جو ماتم کی نیت پہ آئے ہو لوری نہیں سنائی. بسم اللہ. اسی طرح تیاری کرتے ہو چونکہ کہوارے کی برآمدگی ہے شبیہ کی, تو میں دعا کر رہا ہوں. نہ تو میں تھک گیا ہوں نہ ہی میں انتظار کر رہا ہوں. میں نے دل میں کچھ کہا ہے, جو بھی کہا ہے وہ راز ہے. 9 اس طرح سے کتنے ساقی کوثر کے پیاسے بیٹے نے میدان کربلا میں دیے. پہلی آواز دی ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. زمین ہل گئی, شرق و غرب ہل گئے. محمد کا پیاسا بیٹا کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے. دوسری آواز دی ہے کوئی جو بے کس کی فریاد پہ آئے. عرش پر زلزلہ پیدا ہو گیا. نامہ استغاثہ ایسا تھا کہ بس قیامت آتے آتے رک گئی. جب حسین نے کہا ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے, حوروں کے بال کھل گئے, ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی, عرش میں زلزلہ آیا, کعبہ ہل گیا. اس وقت یہ سر جھولے میں تڑپا, اپنے آپ کو مٹی پہ گرا دیا. بی بی رباب کی چیخ نکل گئی, بیٹے کو اٹھایا, کہا یہی میں ارادہ دیکھنے کے لیے رات سے انتظار میں تھی کہ تو قربانی کے لیے کتنا تیار ہو چکا ہے. شکر ہے کہ میں سرخرو ہو جاؤں گی. چیخ مار کے بڑا گریا ہوا. جب علی اصغر نے خیمے میں کوہنیوں کے ساتھ چلنا شروع کیا, بیویوں میں ماتم برپا ہوا. بٹھا دو اس بچے کو یاد. بیویوں میں ماتم شروع, خیمہ گاہ میں گریا بلند ہوا. آواز اماں فضا ایک مرتبہ میرے بادشاہ حسین کو بلا, میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا ارادہ کیا ہے. اللہ حسین خیمے میں آئے, کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے تو نے غریب کہلوایا یہ تیرا 6 ماہ کا بیٹا جھولے میں آرام نکل. چہرہ دیکھا اس کا, آنکھیں پڑی, آوازی اچھا میں سمجھ گیا. تو کہنا یہ چاہتا ہے جب تک میں ہوں تب تک میں غریب نہ کہہ رہا ہوں. سینے رباب اسے تیار کر دیتے, میں پانی پلا کے آتا. جلدی بیٹھیے گا, جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے. گہوارے کی شبیہ تب آئے گی جب میں کسی کو جلدی ہو تو وہ جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, میں کسی کو روکوں گا نہیں. ہاں سال بعد یہ رات آنی ہے واپس. رباب بیٹے کو تیار کر. ماؤں کی بڑی حسرت ہوتی ہے جب چھوٹے بچے باہر جائیں تو میں کوشش کرتے تیار کرا کے بھیجیں.
پیاسی ماں، پیاسا بیٹا، پیاسے خیمے، پانی تھا نہیں۔ پیاسی ماں نے حسرت بھرا ہاتھ بیٹے کے چہرے پہ پھیرا، تیار کر کے ایک چھوٹا سا تیر کمان کہیں سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو بیٹے کے زیب تن کیا۔ میرے والد گرامی سے میں نے سنا تھا کربلا گاہ میں شام کہ ایک مجتہد سے انہوں نے سوال کیا تھا، جب اصغر نے لڑنا نہیں تھا، ماں کو بھی پتا تھا بچے نے لڑنا نہیں، تو تیر کمان کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا یہ کربلا کی مائیں ہیں، ماں چاہتی تھی فوج کو پتہ چل جائے، ماں سے چھپا کے نہیں لایا ہے، ماں نے خود تیار کر کے دیا ہے، ماں نے شکر کر کے خود تیار کر کے دیا ہے۔ یہ معجزہ نہیں پاک بھی پڑے جیسے دور ہو پڑا، اٹھایا اس انداز سے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ یہ اس نقشہ بنانا سے گھروں تک رونے کے لیے کافی، اس انداز سے شبیر نے بیٹے کو اٹھایا۔ ماں نے بیٹے کو آخری مرتبہ غور سے دیکھا، میں پڑھ گیا فکرہ میں پڑھ گیا، کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا، جا اصغر حوالے اللہ کا۔ میدان کربلا میں حسین ہے، شبیر نے پہلا جملہ کہا تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، یہ میرا 6 مہینے کا پیاسا بیٹا ہے، دریا بہ رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی کے دے دو، تمہارے دریاؤں کو فرق نہیں آئے گا۔ سید ہوں، دل کہتا ہے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ ملعون کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، اس وقت اصغر تڑپا ہاتھوں پہ، بابا ان سے پانی نہ مانگ، یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے تیری ماں کو خالی واپس بھیجا تھا۔ آواز یاد مجھے مٹی پہ لٹا، آج میں پانی مانگتا ہوں، میں بھی دولے عامر کا بیٹا حوصلہ۔ ایک منظر پڑھاؤ، ایک طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اس لئے کہہ رہا ہوں ایک منظر پڑھاؤ، میں برامدی کروا کے ماتم کی صدا دیتا ہوں۔ بابا ان سے پانی نہ مانگو، یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے تیری ماں کو حق نہیں دیا تھا۔ تو اصغر کیا کرو؟ بابا مجھے ریت دیتا، میں خود پانی مانگوں گا۔ جتنا بڑا صابر تھا کائنات کا، 9 مرتبہ لٹایا، 9 مرتبہ اٹھایا۔ بابا لٹا کیوں رہا؟ اصغر تیرا جسم نرم ہے، جو شرما کرو اس کا مقدر ہے، کربلا کی ریت گرم ہے، اتنے معصوم پھولوں کو کوئی گرم ریت پہ کیسے لٹائے؟ بابا میری منت ہے، آج تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے کی جرت کیا ہے۔ شبیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کو ریت پہ لٹایا۔ اصغر نے 3 دن کے پیاسے ہونٹوں پر پیاسی زبان پھیر کے کہا لوگوں میں پیاسا ہوں۔ کربلا کی زمین ہل گئی، فوج نے منہ چھپا کے رخ پھیر لیا۔ عمر ابن سعد دوڑا، وہاں آیا جہاں حرم ملعون بیٹھا تھا، کہتا جلدی کا تیر کمان نکال۔ کیا ہوا؟ کہا معصوم کا کلام کہتا کہا کسے تیر مارو؟ کہا جسے حسین ہاتھوں پہ اٹھا گیا ہے۔ کہا بچوں سے جنگ کرنے آیا، کہا فوج کا نقشہ بدل جائے گا، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جائیں گے، جلدی کر۔ بہت بڑا نشان باز تھا اس نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں، انعام دے گا؟ کہتا ہاں دوں گا۔ اس نے کمان میں تیر ڈالا، حوصلہ سے سنیے گا، اس نے نشانہ بنایا، نشانہ خطا ہوا، دوسرا تیر چلایا، نشانے پہ نہیں لگا، تیسرا تیر چلایا، نشانے پہ خطا ہوا۔ عمر ابن سعد دوڑ کے آیا، ظالم اتنا تجربہ کار ہو کے ایک بچے کو تیر نہیں مار سکتا، اس نے کمان سر پہ ماری۔ آوازی و ظالمہ میری جگہ بیٹھ گئے، ادھر میں کمان کھینچتا ہوں، ادھر وہ کالی کنات ہلتی ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہے یا بہن ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، میں نے جی بھر
سنائی. تجھے کیا معلوم میں نے جی بھر کے اس کے ناز نہیں اٹھائے. جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے. آواز اللہ جانے وہ ایسے بین کرتی ہے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں, میرا جسم کانپ جاتا ہے. وہ بار بار کہتی ہے اصغر جیسے اب روئے ہو یہ اب اجازت دو مسائل پہ فکر پڑتا ہوں. جلدی نہ کر کوئی نہیں پریشانی نہیں. سید دعا کرنی ہے وہ جملے میں پڑھ جاؤں. ہمت دے دے مجھے مولا میں پڑھ جاؤں. سانس لے لو گئے ہو گے تو کافی دیر سے مسائل سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک بار وہاں تک کریا پہنچے جیسے جنازوں پہ ہوتا ہے. کعب و قنات ہل جاتی ہے, اس کی ماں کے بہن آتے ہیں, میرا ہاتھ کانپ کا کچھ نہ دیکھ. وہ تیر اٹھا یا علی جسے ہوا بھی دائیں بائیں نہ کر سکی. عرب میں 6 قسم کے تیر تھے, ایک پرندوں کے لیے, ایک چھوٹے جانوروں کے لیے, ایک انسانوں کے لیے. مر نہ جاؤں میں بھی تو سید ہوں. ایک تیر تھا تیر سہ شعبہ, یہ حیوانوں کے لیے تھا. ظالم نے وہی تیر نکالا, اس نے تیر کمان میں ڈالا. جو نہ رو سکے بے شک نہ روئے, لیکن میں حق پڑھ رہا ہوں. اس نے کمان کو کھینچا, اصغر تھا باپ کے ہاتھ پہ, باپ تھی خیمے کے دروازے پہ. ماں نے آواز دی اصغر اصغر تیر تیرے باپ کو نہ لگے, میں سیاحزادی نہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اصغر نے دیکھا تیر آیا تھا باپ کی طرف, یہ ہاتھوں میں بلند ہوا, گلے میں تیر لگا, باقی کلائی میں لگا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا ناراض نہ ہونا, میری گردن چھوٹی تھی وہ تیر بڑا تھا. بابا میری گردن چھوڑ دو. بارہویں آقا کا سلام, میرا سلام ہو اس معصوم پہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا. دیواریں رو پڑتی ہیں, تو تو مومن ہے. جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا. اب آ ڈالی اصغر پہ, چھوڑ دیا میں نے مسئلہ. شبیر اٹھا کے خیمے آئے, مسائل سنا سیا, رو کے فرماتے رباب میں اجڑ گیا, میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لیا. بی بی رباب سمجھ گئی میری قربانی قبول ہو گئی. بی بی کہتے مولا کیا ہوا؟ آواز میں اجڑ گیا, میں غریب ہو گیا, میں اکیلا بچ گیا. کاش اکبر ہوتا, کاش غازی ہوتا تو میں تجھے کبھی آواز نہ دیتا. مولا حکم کر, کرنا کیا ہے؟ رباب کام 2 ہیں, میں اکیلا ہوں. آوازی مولا حکم کر کیا کرنا ہے؟ آوازی بیٹے کی قبر بھی بنانی ہے, بیٹے کی لاش بھی اٹھانی ہے. مارنا جائے ہم سید پڑھتے ہوئے. علامہ دربندی نے لکھا کائنات کی ساری غربتیں اس ایک غربت سے قربان ہو سکتی ہیں کہ باپ قبر بنا رہا تھا, ماں لاش لے کے کھڑی تھی, 9 لاکھ ہنس رہا تھا, اکیلا حسین رو رہا تھا, ماں جنازہ لے کے کھڑی تھی, باپ قبر بناتا رہا, ماں لاش ہنستا. اسے معجزہ کہتے ہیں, معجزہ کہ اس کی طرف سے عطا ہے, کمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا
پہ جنازہ منگواتا ہوں. پردے میں میری بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں، خاص طور پہ جن کی گود میں بچے ہوں. میں سیدزادہ ہوں، منت کر رہا ہوں انہیں ایک لمحے کے لیے مٹی میں لٹاؤں. ہو سکتا ہے بیٹے کا گہوارہ دیکھ لے، ماں آ رہی ہو سکتا ہے بچوں کو دیکھ کے مولا تیری زندگی کرے. فکرہ سنیے گا. قبر تیار کر کے شبیر نے کہا رباب بیٹا مجھے دے. مولا سرمایہ تیرا، ترکہ تیرا، قربانی ہو گئی. اجازت ہے قبر میں اتارنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بیٹے کا چہرہ دیکھوں. آواز اجازت ہے. بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا. اصغر کی لٹکی ہوئی گردن نظر آئی. آواز آئی اصغر لے آؤ گہوارہ. آواز آئی اصغر جس نے تجھے تیر مارا. چھیدا ہے گلا سوکھا علی اصغر کا. جلا سوکھا علی اصغر کا. جلا سوکھا علی اصغر کا. جلا تیر کے لگے تھے ہی گردن کا وہ ڈھلنا سوچو. ہائے باپ کے ہاتھ پہ تھا سجدہ علی اصغر کا. جلا